جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے۔ حضرات، میں اب آپ کے سامنے ایسے مقرر کو خطابت کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اس شہر کے لیے نئے ہیں، بالکل پہلی مرتبہ آپ جو ہے شہر کوڈلگی تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ سے میری ملاقات رانی بن نور میں ہوئی تھی۔ شیخ کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم ہوئی تھی، ابھی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ شیخ رانی بن نور میں اب مقیم رہتے تھے، اب الحمدللہ شیخ محمد سفیان ابراری حفظہ اللہ شہر ہرپنہ حلی میں استاد کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ برادران، میں بلا تاخیر شیخ محمد سفیان ابراری حفظہ اللہ شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اے خدا، تیرے حمد کا ممکن کوئی ادراک نہیں ہے۔ اے خدا، تیرے حمد کا ممکن کوئی ادراک نہیں ہے۔ اگر تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو ہی تو ہے۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو اور اس کے احسانات کو انسان شمار کرنے کے لیے کائنات کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں اور سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر لیں، اب لکھتا جائے لکھتا جائے لکھتا جائے، ایک دن وہ اشجار، وہ درخت، وہ قلم ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ سیاہی جو ہم نے سمندروں سے لی تھی، سمندروں کی مقدار میں لی تھی، ایک دن وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی، ایسی ہستی جس کے خاطر گمراہ انسان نجوم ہدایت بن گئے، جس سے میری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین اکرام، اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، رہبران قوم، عمائدین دین اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان علماء کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی. یہ توفیق یہ کسی جسارت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کی نظروں کے سامنے الفاظ کے دفاتر طواف کرتے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں کچھ دین کی باتیں کہہ سکوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو برسایا اور اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو نکالا، اور سمندروں میں جو موجیں تلاطم خیز ہوتی ہیں، ایسی موجیں کہ بڑی سی بڑی کشتی کو اٹھا کے پٹخ دے، ایسی موجوں کو سلامتی کے ساتھ کشتیوں کو تمہارے حوالے کر دیا کہ تم کشتیوں کا بھی سفر کر سکتے ہو اللہ کی حفاظت میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کشتیوں کو تمہارے حوالے کر دیا تاکہ وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چل سکیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہروں کو تمہارے تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور چاند اور سورج کو تمہارے تابع کر دیا. وہ اپنے اوقات میں ڈوبتے ہیں، اپنے اوقات میں نکلتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے تابع دن اور رات کو کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے. بے شک انسان ہی بڑا ناشکرا اور ظالم ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف انعامات کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر لوٹوں، سامعین سے گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ سے سنیں، اس لیے کہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں. رسمی طور پہ نہیں کہ محفل سجا دی گئی، اب ہمیں دین کی بات سننا ہے اور کانوں کو لذت مل جائے، بس ہماری یہ نجات کا ذریعہ بنے، یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی نل کے نیچے کسی بوتل کو الٹا کر کے رکھ دیں تو قیامت کی صبح تک نہیں بھرے گا. تو سب سے پہلے ہمارے دل اس قابل ہو جائے کہ نصیحت کو قبول کر سکیں. اس لیے کہ بنجر زمینوں میں لاکھ پانی برسایا جائے کبھی کھیتی نہیں اگتی. کھیتی اسی زمین پہ اگتی ہے جس زمین کے اندر پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہی آج نتیجہ ہے کہ یہ قوم مسلم ذلت اور محکومیت کے دلدل میں پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس قوم کے اندر ایسے علماء اکرام موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیوں کو خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ساری زندگیوں کی پرواہ نہ کی. لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، ایک خدا کی طرف بلاتے رہے. لیکن ہماری قوم کی حالت وہی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ ابھی ہے. واحد وجہ یہی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس دلوں سے ہم نے کبھی سمجھا نہیں، سوچا نہیں. وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بہا، کان تو ہیں سننے کے لیے، بڑی بڑی محفلوں کو ہم سن چکے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں کو ہم سن چکے ہیں. لہم آذان، ان کے لیے کان ہیں، لا يسمعون بہا، لیکن وہ سن نہیں سکتے. اس کا مطلب یہی ہے
کہ وہ سن کر سمجھ نہیں سکتے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ بھی موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. یہی وجہ ہے، واحد وجہ یہی ہے. اتنے علماء اکرام ہیں، ذو علم، ذو صلاحیت، قابل علم، قابل صلاحیت، لیکن ہماری قوم ایسا لگ رہا ہے کہ پھر زمانہ جاہلیت میں جا پہنچی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا. تو ہم جب بیٹھ چکے ہیں تو یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں گے جو ہم نے دین کے متعلق سنا ہے. بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو اب میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انعامات کا تذکرہ کیا ہے. ایک خاص نعمت، ایسی نعمت ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو سونے کے ذریعے سے بھی نہیں خرید سکتے، چاندی کے ذریعے سے بھی نہیں خرید سکتے، ہیروں جواہرات کے ذریعے سے بھی آپ اس نعمت کو خرید ہی نہیں سکتے. ایسی نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ تمہارے تابع دن اور رات کو کر دیا ہے. یہ دن اور رات یہی اصل میں انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے جس کو ہم اور آپ بڑے ہی غفلت سے گزار دیتے ہیں. معاشرے کی تباہی، سوسائٹی کا خراب ہو جانا، اس کے کئی اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. سود کا لین دین، زنا، حرام خوری، حرام کاری، بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے وقت کا ضائع کرنا. اس سے پہلے کہ ہم وقت کو سمجھیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سبب کو سمجھیں. سبب کہتے کس کو؟ سبب کہتے ہیں ریزن، اور اس کی جمع اسباب ہے، ریزنز. سبب اور مسبب کو اس طرح سے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے بٹن آن کیا، یہ ریزن ہے، سبب ہے بٹن کا دبا دینا. اور پنکھے کا گھوم جانا یہ مسبب ہے. جب تک بٹن دبایا نہیں جائے گا تب تک پنکھا نہیں گھومے گا. چاہے آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں یا لٹک جائیں، پنکھا نہیں گھومے گا. آپ کو وہ سبب دبانا پڑے گا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو ایک سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک وہ ریزن وجود میں نہیں آتا تب تک وہ مسبب وجود میں نہیں آتا. مسبب کو پنکھے کی طرح آپ سمجھ لیں، بٹن سبب ہے اور پنکھا مسبب ہے. اسی طرح ہر اچھی چیز اور بری چیز کے اسباب ہیں. اب یہی بٹن آپ گن میں دبا دیں، پسٹل میں دبا دیں تو گولی چل جائے گی. یہ ایک قتل کا سبب بن گیا. تو پہلے سبب کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو ایک سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب موجود ہوتا ہے لیکن مسبب وجود میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا کے چھوڑ دیتا ہے. اولاد ہی عطا نہیں کرتا. اولاد یہ مسبب ہے. اور نکاح کا کرنا، میاں بیوی کا ملنا یہ سبب ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور مجھے اولاد مل جائے گی، اس سے بڑا بے عقل اور احمق انسان نہیں ہوگا.
اب یہاں پر نکاح موجود ہے، سبب موجود ہے، پھر بھی اللہ اولاد ہی عطا نہیں کرتا، تو لوگ پیروں اور مریدوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پیرا نمی پرند مریدا می پرانند، کہ پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید لوگ پیروں کو اڑاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی اس مصلحت کو نہیں سمجھیں گے تب ہماری حالت ہوگی کہ ہم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے پردوں کے پیچھے سے اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ نہیں رہا۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے نا؟ یہ دنیا کا اصول ہے۔ جو چیز دکھی کہ بابا نے گلے میں اپنی بڑی سی بڑی مالا ڈالی ہے، ہاتھوں میں 100 کے 100 کیا ہے تعویذات لٹکائے ہوئے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ظاہری حلیہ ایسا ہے بابا کا، بڑے پہنچے دکھ رہے ہیں، لیکن وہ اسباب کے پیچھے بیٹھ کر اپنی قدرت کی کرشمہ سازی جو کر رہا ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو، جو چیز دکھائی نہ دے، جو چیز دکھائی نہ دے وہ موجود ہی نہ ہو۔ روح کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ ایک انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، جاگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اگر وہ روح نکل جائے، اب انسان بے سکون بے حرکت ہو جاتا ہے، ٹہر جاتا ہے، لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر سے روح نکل گئی، حالانکہ ہم نے روح کو دیکھا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ روح نکل گئی۔ اسی طرح کسی نے عقل کو نہیں دیکھا، لیکن عقل کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا رہن سہن ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ اور ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ اول فول بکتا ہے، ہذیان بکتا ہے۔ ہذیان سمجھتے ہو کہ آدمی جب ایک دم بخار کی حالت میں آ جائے تو کیا بولتا ہے اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا، تو ہم یہ فیصلہ لگاتے ہیں، یہ اس کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، حالانکہ ہم نے عقل کو دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، لیکن اس کائنات میں ایک نظم و ضبط کا ہونا، ایک قانون کا ہونا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اگرچہ کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اسباب کے پردوں کے پیچھے سے بندوں کی مصلحت اور اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بری چیزوں کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب، ان ریزنز میں سے ایک ریزن ہے وقت۔ یہ وقت ایک بٹن کی طرح ہے، اگر آپ اس کو چاہیں تو اچھائی میں استعمال کر لیں، اگر چاہیں تو برائی میں استعمال کر لیں۔ اچھائی میں استعمال کریں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے، برائی میں استعمال کریں گے تو برے نتائج نکلیں گے۔ اور وقت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس وقت کے متعلق قسم کھائی۔ جی ہاں، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ نے وہ بادشاہ جو عظیم الشان ہے۔ اب ہم آپ لوگ آپس میں دیکھ لیں کہ کبھی آدمی کو اگر اپنی بات کی تائید کرنی ہوتی ہے تو اپنے اس کے نزدیک سب سے عظیم جو شخص ہوتا ہے، حالانکہ قسم کھانا جائز نہیں ہے، قسم کھا لیتا ہے، اپنی ماں کی قسم کھا لیتا ہے۔ جی، اس لیے کہ ماں اس کے پاس بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب جو وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے جس چیز کی قسم کھائی وہ چیز اس کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہو وہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔
لہٰذا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اسی طرح والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر یہ بندوں کو پیغام دیا کہ وقت اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اگر تم اپنی ساری زندگی دے کر اپنے گزرے ہوئے لمحات کا ایک لمحہ خریدنا چاہو تو نہ خرید سکو۔ وقت کی مثال ایسا ہے گویا کہ سانسوں کی طرح، ایک سانس چلی گئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ آپ بھلے ہی لٹ جائیں، کٹ جائیں، آپ کا لوٹا ہوا سامان واپس مل سکتا ہے، آپ کا کٹا ہوا ہاتھ کٹا ہوا پیر جڑ سکتا ہے اگر صحیح علاج کیا جائے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ وقت کی قسم کھائی ہے اور اس میں ہمیں اپنے وقت کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے بہت بہترین طریقے سے بتلایا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اللہ نے یہاں پر قسم کھائی اور اگلے ہی آیت میں یہ بات کہی ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر یہ صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کھائی قسم وقت کی اور کہا اگلے جملے میں کہ انسان خسارے میں ہے، ہر انسان، تو معلوم ہوا کہ وقت کے اعتبار سے انسان خسارے میں کہ اپنے اوقات کو، اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی رضامندی میں نہیں لگاتے۔ اچھا، اب گھاٹے سے بچنے کا کوئی علاج ہے، کوئی ذریعہ؟ ہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے، گھاٹے سے بچ گئے، لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ عبد الرحمن، عبد السبحان، عبد القیوم، عبد اللہ، عبید اللہ، یہ سب نام رکھ کر اپنے آپ کو مومن کہنا کافی نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اب ایمان لا چکے، اب عمل صالح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان لے کر آ گئے، اب عمل صالح کر رہے ہیں، کیا عمل صالح کافی ہے؟ اچھا عمل کرنا، اور عمل صالح میں سر فہرست پر نماز کا مقام ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد جتنے بھی عمل صالح عبادات ہیں، سب سے پہلے نماز۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، ذرا وہ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا اسے کوئی چیز ہے، کوئی علامت ہے جو اسے دیکھ کر مسلمان کہا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کوئی علامت ہے؟ نہیں۔ وہی علامت نماز کی جو کافروں اور مسلمانوں کو الگ کرتی ہے۔ وہ چھوڑ کر اپنے آپ کو مومن کہے تو بے عقل کہیں گے، احمق کہیں گے، جاہل کہیں گے۔ وعملوا الصالحات میں سر فہرست نماز کا حکم۔ ٹھیک ہے، اب عمل صالح بھی ہو گیا، اب کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، جس چیز پر تم عمل کر رہے ہو اس کی طرف، اس حق بات کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اور دعوت دینے کے بعد ضرور دعوت کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے،
مبلغین اسلام، داعیان اسلام کو مارا گیا، کاٹا گیا تھا، ضرور آپ حق پر ہوں اور لوگ آپ پر تنقید کا نشانہ آپ کو نہ بنائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی پتھر اسی درخت پہ مارے گا جس درخت میں پھل ہو۔ اب جب آپ عمل صالح کے بعد حق کی دعوت دیں گے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو آپ پر صبر کی بھی تلقین کی گئی۔ صبر کا دامن پکڑنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آج دعوت کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں تو چلو اللہ اللہ خیر صلاح، ہم نے اپنی نماز پڑھ لی، ہم اپنے اعمال میں کھرے اتر گئے، بس ہمیں کافی ہے۔ بھائی کیوں خواہ مخواہ اپنی جان کو داؤ پہ لگانا؟ اگر ایسا بھی ہے تو وہ بھی انسان گھاٹے میں۔ 4 شرطیں بتائی گئی، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لے آئے، عمل صالح کرو، عمل صالح کیے تو اس عمل صالح کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اب جب تم دعوت دو گے تو ضرور تم کو پتھروں سے مارا جائے گا، تم کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، تمہارے بچوں پر ظلم کیا جائے گا، لیکن وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ انسان گھاٹے سے بچ گیا۔ عصر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی اور یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں اپنے زندگی کی اوقات کو ان 4 چیزوں میں لگانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گوا دی، ایک شاعر نے بڑا ہی خوب جملہ کہا ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت کمانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت چلانے سے کیا فائدہ۔ یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں دے رکھا ہے، یہ فضول برباد کرنے کے لیے نہیں، پارٹیاں ایسے ٹائم پاس کی محفلیں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہمیں اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک ہے صحت، بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چلے جاؤ ہاسپٹلز میں، ذرا اس مریض سے پوچھو جو سالوں سال بیڈ پر پڑا ہوا اپنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور خدا سے شفا کی امید لگائے بیٹھا، اس سے پوچھو صحت کیا ہوتی ہے۔ اب وہ نماز پڑھنا بھی چاہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ صحت جو سب سے عظیم نعمت ہے چھین لی گئی۔ والفراغ، فارغ اوقات، اللہ کے نبی نے دوسری عظیم نعمت کہا والفراغ، خالی اوقات۔ بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، کبھی بھی پوچھو بھائی آؤ نمازوں کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کہتے ہیں مولوی صاحب وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی جا کر ان کو دیکھو کہ چوراہوں پر اور کٹوں پر بیٹھے رہیں گے، پھر بھی پوچھو بھائی چلو، مولوی صاحب کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے، دن بھر کمانا پڑتا ہے اور رات میں جو وقت ملتا ہے وہ آرام کے لیے، عیش کے لیے، بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اور جو فارغ اوقات ملتے ہیں جس کو ہم ہالیڈیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ پارٹیاں پلاننگ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے ایسی دوستی قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی، حسرت کا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا،
جس دن ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لمتخذ فلانا خلیلا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے نصیحت کے آنے کے بعد بھی ذکر سے روکا. نصیحت کے آنے کے بعد علماء بیانوں میں بولتے رہے، جمعہ کے بیانات میں، دروس میں بولتے رہے، لیکن جب ہم غور کریں، ہم دوستوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھے ہوں اور کانوں میں ہمارے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں اور میں ارادہ بھی کروں کہ میں جاؤں نماز کی طرف، لیکن کوئی ایک دوست کہے گا بھائی ابھی تو عمر کیا ہے، 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، جب 60 سال کو پہنچ جائیں گے تب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. میرے بھائیوں، اگر یہی تمہارا عقیدہ ہے تو جاؤ ذرا اس نوجوان پہ نظریں ڈالو کہ جو سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ، اچانک ایک ٹرک آ کر اس کو مارتے ہوئے گزر جاتی، حادثے کا شکار. اسے پوچھو وہ کیوں مرا، کیوں مرا؟ اس کی زندگی تو باقی تھی 60-70 سال کی. کیا اس نے سوچا تھا کہ میں 60-70 سال تک پہنچ سکوں گا؟ میرے بھائیوں، وقت، موت، کوئی وقت نہیں ہے موت کا، کوئی بھی نہیں. میں بیٹھے بیٹھے ادھر ہی لڑک سکتا ہوں، کیا معلوم میں اپنی جگہ میں جا بھی نہ سکوں. ذرا آپ بتائیں، اگر آپ کو آپ کی موت کا وقت بتا دیا جائے کہ 1 مہینے کے بعد آپ مرنے والے، کیا کریں گے؟ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کل بھی، اب بھی، پرسوں بھی. تو انسان کی اتنی غفلت کی وجہ، ایک بات یاد رکھیں کہ دوستی اگر اچھے لوگوں سے ہو تو زندگی بنتی ہے، اگر وہی دوستی برے لوگوں سے ہو، بری صحبتوں سے ہو، بری صحبت کے لوگوں سے، نوجوان سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، نوجوان گٹکے کا عادی بن جاتا ہے. یہاں تک کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے بنگلور میں ایسے نوجوان جو اس امت کے مستقبل ہیں، اس امت کا چراغ ہیں، ایسے نوجوان جس سے اس امت کی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، یہ گانجے میں، سگریٹ میں، ایسے بری لتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اگر اس کی واحد وجہ ہے تو وہ برے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ روز محشر کے دن سارے جگری دوست، ہم جس کی دوستی کا باجا بجاتے ہوئے پھرتے ہیں، اے میرا دوست تو میرے اوپر اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہے، ایسے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الا المتقون، مگر متقیوں کے علاوہ. تقویٰ جن لوگوں کے، جن دوستوں کے اندر رہے گا وہ آپس میں مل کر رہیں گے، باقی سارے دشمن بن جائیں گے. تو اگر ہمیں اپنی اوقات کو بچانا ہے تو ہمیں دوستی کے معیار کو سمجھنا ہوگا کہ دوستی کن لوگوں سے کرنے سے ہمارے اوقات کی حفاظت ہو سکتی ہے. پیسہ، روپیہ، مال و دولت، اعلیٰ نسب کا ہونا، یہ دوستی کا معیار بتائیے؟ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے. دوستی کا معیار کیا ہے؟ اگر اس دوست کو دیکھا جائے تو خدا کا گھر یاد آئے. ہے کوئی ایسا دوست؟ اگر اس دوست کو دیکھا جائے تو خدا کا گھر یاد آئے. میرے بھائیوں، دوستی وقت کے فساد کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اگرچہ کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں، پھر بھی آپ علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تو آپ کو لوگ اچھا کہیں گے. اگر میں متقی ہوں، اگر میں اس کے باوجود بری لوگوں کی صحبت میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو لوگ مجھے برا کہیں گے. اس لیے کہ فارسی کا مشہور قول ہے صحبت صالح ترا صالح کنت
اور صحبت طالح کنت کہ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اور یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس دور میں کہ جو نوجوان نمازی ہوتا ہے اس کے دوست اکثر کم ہوتے ہیں، اور جو سرکش ہوتا ہے اس کی تو جماعتیں ہوتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح دی، مثل الجلیس السوء والصالح كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا۔ اچھے اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ ایک عطر فروش، عطر بیچنے والا اور ایک آگ جلانے والا۔ اگر آپ کی دوستی عطر بیچنے والے کے ساتھ ہے تو آپ کو خوشبو میسر ہوگی، اگر آپ اس سے خرید نہیں رہے یا تو آپ کو وہ ہدیہ کر دے گا۔ اب جو آگ جلانے والا ہے اس کی مثال برے دوست کی، آپ اس کے پاس ملنے جائیں گے تو سب سے پہلے یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا یا تو بدبو آپ ضرور محسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے زندگی کے اوقات کو اچھی صحبت کے ساتھ رکھیں، اپنے اوقات کو بچائیں تاکہ قیامت کے روز ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ آپ کچھ لوگوں کو، کچھ مجرموں کو دیکھیں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ پھر کیا کہیں گے سروں کو جھکا کر؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اب سن لیا تیرے سامنے حاضر ہونے کے بعد اب ہم ادھر سنا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں، ہم ادھر دکھا رہے ہیں، دیکھنے کو تیار، ادھر کہیں گے ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اب ہمیں لوٹا، فرجعنا ہم کو لوٹانا ذرا، نعمل صالحا اب ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملے گا وقت نہیں ملے گا، قیامت کے روز وقت ملے گا آپ کو۔ اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کہیں گے اللہ کو کہ میرے پروردگار مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں اب اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ ملے گا؟ اب بتائیے ملے گا وقت؟ نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں وقت نہیں ملے گا۔ تو اپنے زندگی کے اوقات کو خدا کے واسطے غنیمت شمار کریں، ایک پگھلتے ہوئے برف کی طرح اس کو سمجھے، اپنے زندگی کے ہر لمحے کو جو بھی آپ کو وقت مل رہا ہے اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، ہمارے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھنے میں گزارے۔ یہ ارطغرل الغازی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آج میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، یہ امت کا آج بڑا فتنہ بن چکا ہے ارطغرل الغازی، کہ اس کو عبادت کے طور پر گھروں میں دیکھا جاتا ہے، صبح کو چالو ہو جائے شام تک دیکھتے رہیں گے اور اس کے تذکرے چلتے رہیں گے، اور ادھر ہمارے نبی نے ہم کو ایسے غازی عطا فرمائے، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ 2 بچے جنگ کے وقت میدان جنگ میں، عبد الرحمن ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ آزو بازو میرے بچے کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے چچا ذرا ابو جہل کون ہے، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو جہل کون ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو فوراً جواب دیتے ہیں اے چچا جان ہم نے سنا ہے کہ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج ہے ہمت کسی نوجوان میں بولنے کی، اس لیے کہ ہم نے آئیڈیل ارطغرل الغازی کو بنا لیا، ہمارا وقت ارطغرل الغازی دیکھنے میں جا رہا ہے۔ کہاں پڑھیں گے اللہ کے نبی کی تاریخ کو؟ اگر پڑھتے تو معلوم ہوتا یہ 2 بچے کون تھے، کوئی جواب دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ ہم نے تاریخ پڑھی نہیں۔ معاذ اور معوذ تھے 14-15 سال کے بچے، اور تاریخ کے صفحات میں یہ سیاہی سے لکھ دیا گیا ہے کہ انہی کے ہاتھ سے ابو جہل کا قتل ہوا۔ اللہ ایسے نوجوان ہماری امت میں پیدا فرمائے۔ لہٰذا میں آپ سے آخر میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے ہر لمحے کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے اوقات کی حفاظت کریں۔ اگر عورتیں ہیں تو گھروں میں ٹی وی بند کر دیں، تاریخ پڑھیں اٹھا کر اکابرین کی،
ذکر کرے، اذکار کرے، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دے، اس لیے کہ بڑا نازک دور چل رہا ہے، ہر خلاف مسلمانوں کے لیے تحریکات چل رہی ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش، اسلام کو مٹانے کی کوشش۔ اگر ایک واحد ذریعہ ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی اتباع ہمیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں معذرت چاہتا ہوں علماء اکرام سے کہ میری سماع خراشی کو برداشت کرتے رہے۔ میں آپ علماء اکرام سے اصلاح کا متمنی ہوں۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ اور بھی بولیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے شیخ کو روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی باتوں میں جو اثر ہے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی رویا ایک دن، میرے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی رویا ایک دن، بولا بندہ تو ٹھیک ہے میں ہی خراب چل رہا ہوں، میں ہی خراب چل رہا ہوں۔ تو برادران اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارا وقت ٹھیک فرما دے، یہ شکایت نہ رہے کہ ہم خراب چل رہے ہیں یا وقت خراب چل رہا ہے، بس ہم سیدھی راہ پکڑ کر کے چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ پر، سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔